قابل تو ہو. انسان کو جانا ہے لیکن مالک کو راضی کر کے چلا جائے, خالق کو راضی کر کے چلا جائے, موت کی تیاری کر کے چلا جائے. یہ سب سے بڑی ہوشیاری اور عقل مندی اور ہنر یہ انسان کے پاس ہے. ہم آج یقیناً ہوشیار اس کو سمجھتے ہیں جو دھوکہ دینے میں چالاک ہوگا, جو باتیں بنانے میں چالاک ہوگا, ہم اس کو چالاک کہتے ہیں. لیکن یاد رکھو آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعلان ہے, القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند انسان, ہوشیار انسان, سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ میں ہوں اللہ کے سامنے جانے کے قابل, میرے کرتوت ایسے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے کل پیش کر سکوں. القیس من دان نفسہ, جو اس بات کو سوچے کہ میں نے کون سا اللہ کا حکم پورے طریقے سے پورا کیا, کون سے محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو زندگی میں بسایا, اس بات کو سوچے. تو بزرگوں, یہ سب سے بڑی کامیابی کی بات یہ ہوتی ہے ایک انسان موت کی تیاری کر کے اس دنیا سے جائے. جانا تو ہے ہی ایک انسان کو, ہم میں سے کوئی بھی یہاں نہیں رہے گا, لیکن ہم میں سے عقل مند اور ہوشیار انسان وہ ہوگا جو اس موت سے پہلے موت کی تیاری کرے. اس لیے گرامی قدر سامعین کرام, ہر ایک کو یہ گھڑیاں آنی ہے, معلوم نہیں ہم میں سے کس کا جنازہ کب اٹھے گا. یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فالعمر ينفذ والنعیم یزول. اے میرے دوستو, ہر رشید کا 16 سالہ بیٹا نصیحت کر رہا ہے کہ میرے دوستو دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ مت کھا جانا. فالعمر ينفذ والنعیم یزول, عمر ختم ہو رہی ہے اور نعمتیں کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی. وَإِذَا حَمَلْتَ عَلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ. جب کوئی جنازہ قبرستان لے جاؤ, اس بات کو یاد کر لو, ہو سکتا ہے اس کے بعد میرے جنازے کا نمبر آنے والا ہو. موت دور نہیں بزرگوں, موت تو بالکل ہر انسان کے سر پر ہوتی ہے, لیکن ایک انسان اللہ کو راضی کر لے اس گھڑی سے پہلے اللہ کو خوش کر دے. اور اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کو خوش کرنا جتنا آسان کام ہے, خالق کو خوش کرنا, مالک کو خوش کرنا جتنا آسان کام دنیا کے اندر ہے, یاد رکھو بزرگوں, یاد رکھو جوان دوستو, اتنا کوئی کام دنیا کے اندر آسان نہیں ہے. اتنا آسان کام 100 قتل کرنے والا ایک انسان, روایات کے اندر آتا ہے, مشہور حدیث کے اندر ہے, 100 قتل کر کے اس کو دل ٹوٹا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی. ایک وہ جوان جس کی جوانی خرافات کے اندر گزر رہی تھی, لوگوں نے اس کو سوشل بائیکاٹ کر دیا, ایک دور جنگل کے اندر پہنچا دیا. تفاسیر کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے, تفسیروں کے اندر لکھا یہ واقعہ, جنگل کے اندر پہنچا دیا اور بیل لگا دی کہ تجھے بستی کے اندر نہیں آنا ہے, جو ہمارے سوسائٹی کو خراب کر رہا ہے, ہمارے ماحول اور معاشرے کو بگاڑ رہا ہے. چنانچہ وہ خدا کا بندہ, وہ جوان بھائی, اس کا دل وہاں ٹوٹا. جب انتقال ہونے لگا اس سے پہلے اور اللہ سے فریاد کرنے لگا, خدا بندہ, اے خالق و مالک, تو بھی اکیلا, میں بھی اکیلا یہاں پر, تیرا بھی کوئی نہیں, میرا بھی کوئی نہیں, میں نے تیری نافرمانی کی, مجھے لوگوں نے نکال دیا, اب تو اپنے سینے سے مجھے لگا لے, مجھے اپنی رحمت کے اپنے جوش میں اب لے لے, دامن میں لے لے, مجھے رحمت کے دامن میں لے لے. اے اللہ, تجھے تیرے خزانوں کے اندر کوئی کمتی نہیں ہوگی اگر تو مجھے معاف کرے گا. یا اللہ, تجھے کوئی اضافہ تو نہیں ہوگا تیری خدائی کے اندر, اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا معاف کر دے. روایات کے اندر آتا ہے, کتابوں کے اندر لکھا ہے, اسی وقت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام جناب آقا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے پیغام لائے ہیں, اے موسیٰ, بنی اسرائیل قوم کے اندر اعلان کر دو فلانی جنگل میں میرا ایک ولی انتقال ہو رہا ہے, اس کا جو جنازہ پڑے گا اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی. یہ جو جنازے ہوتے ہیں بعض مرتبہ جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کے ذریعہ ہوتے ہیں اور بعض مرتبہ میت کی مغفرت کا ذریعہ ہوتے ہیں. یہ معمولی بات نہیں, اس وقت ہم نیکی کما رہے ہیں, یہ عبادت ہے مستقل. قیرات کا ثواب ہے ایک جنازے کے اوپر, اور قیرات کتنا بڑا, جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ, اتنا نیکی ایک انسان کو جنازہ پڑھنے سے نصیب ہوتی ہے. تو میرے بزرگوں, بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں. اگر ہمیں اس مہینے کے اندر بھی توبہ نصیب نہیں ہوئی, گناہوں سے معافی تلافی نہیں کر سکے, پھر کون سا موقع آئے گا, پھر کون سی گھڑی آئے گی جب ہم اللہ کو معاف کروا سکے. اب مختصر آپ حضرات سے گزارش ہے, ہم سب 4 باتوں کی کثرت کی آپ نے سامنے تاکید فرمائی اس رمضان میں. لا الہ الا اللہ کی کثرت, استغفار کی کثرت, جنت کی خوب طلب اور جہنم سے خوب حفاظت مانگنی اس رمضان مبارک میں. ایسا ہو میرے بھائیوں,
تو جنازے کے اندر صرف 2 فرض ہیں. ایک 4 تکبیریں یعنی اللہ اکبر جو امام صاحب زور سے کہتے ہیں تو مقتدیوں کو بھی وہ آہستہ کہنی ہے. یہ 4 تکبیریں فرض ہیں. جیسے رکوع فرض، سجدہ فرض امام صاحب بھی کرتے ہیں اور مقتدی بھی کرتے ہیں. اور ایسے ہی بزرگوں ہاں قیام یعنی کھڑے کھڑے جنازہ پڑھنا، جو انسان قیام پر قدرت رکھتا ہو اس کو کھڑے جنازہ پڑھنا یہ فرض ہے. اس لیے بزرگوں صرف آسان بہت ہے دین. اگر کسی کا وضو نہ ہو وہ تیمم کر کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے. اس لیے بزرگوں بہت آسان دین ہے. ہم اس کو سینے سے لگائیں. اچھا چپلوں اور جوتوں کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر زمین ناپاک ہو یا جیسے اس وقت زمین کے اندر کانٹے اس وقت چبھنے کا خطرہ ہو تو پاؤں کے سے جوتا نکال کر جوتے کے اوپر پاؤں رکھا جائے، یا اگر کہیں کسی جگہ پر سہولت ہو تو جوتے نکال کر کے بڑی طرف رکھ دیے جائیں. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں دوستوں، دین کو سیکھیں گے یہی عقل مندی، یہی ہوشیاری ہے. اب کوئی نبی تو آئے گا نہیں، کوئی فرشتہ تو آئے گا نہیں. 6666 قرآن کی آیات ہے. ارادہ کرو ہم پورے قرآن کو، پوری شریعت کو، پوری اسلام جو سلامتی کا مذہب ہے اس کو سینے سے لگائیں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کھڑے ہو جائیں، جنازہ ہو.